مفہوم یہ ہے دروازے کا کہ دروازہ کوئی بھی ہے وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ بھی عجیب دروازہ ہے۔ ساری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دروازہ جو ہے نا وہ نہیں بند ہوتا، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے بارش ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے آپ لیٹ ہوں کہ آپ جلدی ہوں، دنیا کے ہر دروازے آپ دیکھیں گے وقت بند ہو جاتے ہیں، تب وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ بڑا گریٹ دروازہ ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توبہ کا دروازہ نہیں کبھی لاک نہیں ہوتا، اس نے بند ہونا سیکھے ہی نہیں، بند ہونا نہیں سیکھے اس نے۔ کیسی موسم آ جائے، کیسی راتیں آ جائیں، کیسے دن آ جائے، کچھ بھی آ جائے، دروازہ کھلا ہے۔ بندے سو رہے ہیں تب بھی دروازہ کھلا ہے، کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا تب بھی دروازہ کھلا ہے، اس نے نہیں بند ہونا قیامت تک، اس دروازے نے۔ اللہ پاک نے کیسا دروازہ بنایا ہے؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی بند کر دیا اس کو اپنے لیے۔ اللہ نے تو بند نہیں کیا، ہم نے خود ہی بند کر دیا۔ ایسا دروازہ ہے توبہ کا کہ نہ صرف وہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، بلکہ اللہ پاک کے انتظار کرتے ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے میرا یا نہیں آ رہا۔ کیسا دروازہ ہے؟ منتظر ہوتے ہیں اللہ پاک، یہی نہیں بلکہ کیا ہے، مخصوص اللہ پاک نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ اس دروازے کوئی میرا مہمان آ جائے تو روکنا نہ، اس کا ایسا استقبال کرنا کہ پوری جنت والے دیکھیں، اور کہا کہ ایک بات کا خیال یہ بھی رکھنا، خبردار کہ تم اس کے کٹا چھٹا کھولنا شروع ہو جاؤ گے، یہ کیسے؟ اور تم اپنے اعمال اس کی لسٹ دیکھنے لگے تو سارا کالا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، بس جو اس دروازے میں آ گیا اس کو تم روک نہیں سکتے۔ خاص میرا مہمان ہوگا، بلکہ اس کی اتنی آؤ بھگت کرنا، اس کے ساتھ اتنا ویلکم کرنا، اس شخص کو اتنا ویلکم کرنا کہ پوری جنت دیکھ کے حیران ہو جائے کہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کوئی میرا مہمان اس دروازے سے آتا ہے، جس طرح جنت کے دروازے بھی کتنے سارے ہیں نا، بہت سارے دروازے، تو اللہ پاک نے ایک دروازہ رکھا، اس دروازے سے جو کوئی شخص آ گیا، کوئی عورت آ گئی، بس ختم، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے انتظار میں تو میں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کی بھی انتہا نہیں ہوتی اس وقت۔ بتائیں کیا مہمان ہوگا اللہ پاک کا کہ ساری جنتوں کو اللہ پاک سجاتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج ایک میرا مہمان خاص ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، 30 سال تک کا میں نے اس کا انتظار کیا کہ شاید آ جائے، اب آ جائے، 40 سال انتظار کیا، کسی کا 80 سال انتظار کرتے ہیں اللہ پاک، کرتے نہیں کرتے؟ 80 سال کا کوئی ہوگا بیچ میں جس میں میں بھی آپ کو سامنے ہوں، تو 80 سال تک، 90 سال ہو گئے، 90 سال کا ہے مجھے آپ کہ کتنا 90 سال تک، 100 سال تک اللہ پاک کی چنتا کر، لیکن افسوس پسند نہیں کرتا کوئی بھی اس دروازے سے داخل ہو جانا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم نے نماز پڑھی اتنے گناہ نکل گئے، تو ہم نے روزے رکھے اتنے گناہ ختم ہو گئے، عمرہ کرا اتنے گناہ نکل گئے، یہ کہتے ہیں نا، ابھی ذکر کیے اتنے گناہ نکل گئے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ صغیرہ گناہ ہے، خطائیں ہیں، اس کا تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ چلو یہ عبادت کر رہا ہے، اس کی جو خطائیں ختم کر دیں، لیکن جو اللہ کی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بڑی لمبی لسٹ ہے اس کی، وہ سوائے توبہ کے وہ نہیں نکلتے، سوائے توبہ کے وہ نہیں نکلیں گے۔ ہم کہیں نماز پڑھ لی ہمارا گناہ ختم ہو گیا، ہم ذکر سے آئے تھے ہمارا گناہ ختم ہو گیا، ہم تو عمرہ کر کے چلے آئے جی ہمارا گناہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کون سے گناہ ہے؟ صغیرہ گناہ جو خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ کے اندر ہے، ایک مثال دے دوں کبیرہ گناہ کی جو بہت چھوٹی ہے، جھوٹ بولنا، یہ کیا ہے؟ نہیں، کبیرہ ہے۔ نگاہوں سے بد نگاہی کرنا، یہ کیا ہے؟ نہیں، کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ پانی کی طرح ہے، اتنے زندگی میں ہمارے سجدے نہیں ہوں گے، سارے سجدوں کو جمع کر دیں، ہمارے جھوٹ کو جمع کر دیں، پھر شرط سے کہتا ہوں جھوٹ بلند ہو جائے گا سجدوں سے، سجدوں پہ ختم ہوتا ہے نا وہ جھوٹ، تب بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن سجدے زیادہ ہوں گے ہمارے، سجدے ہمارے کم ہوں گے اور جھوٹ ہمارا زیادہ ہوگا، پانی کی طرح جھوٹ نکلتا ہے، یہ نکل جاتا
آپ ہیں گھر میں؟ نہیں ہے جی. بہت جا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ تھے ہی نہیں. میں یار بس وہ ادھر تھا. تو کاروباروں میں کیا جھوٹ ہوتا ہوگا مجھے بتائیں. جھوٹ ہر قسم کا ہوتا ہے. یہ منہ سے نہیں ہوتا جھوٹ، یہ قلم سے بھی چلتا ہے. قلم پہ آپ غلط سائن کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ڈاکومنٹ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط سٹیٹمنٹ، وہ تو اور پکا ہو گیا. وہ تو فرشتوں نے کیا لکھنا ہے، میں خود ہی لکھ دیا. وہ تو تحریر بن گئی ہماری. ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بتاؤ. اچھا کیا ہوگا اس کا؟ پھر ہم گزرے جا رہے ہیں زندگی، کیا ہوگا؟ پوچھیں کیا ہوگا؟ سزا اس کی. قرآن اٹھا کے دیکھیں اس کی سزائیں بتائیں کہ کس طریقے سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کس طریقے کی سزا ہوگی. جائیں سرکار. ہاں ایمان ہے، جنت میں تو جائیں گے، لیکن یہ سب ختم کیا جائے گا جہنم کے اندر. کتنے سال کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں. اور اب دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر، دروازہ کھلا ہے. اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ ہم اس دنیا کے دروازے کو نہیں بند کرتے. اگر یہ بند کر دیں نا تو وہ کھل جائے دروازہ. بھائی اس دروازے کو نہیں ہم نے بند کرنا. ہوتے ہی نہیں ہمارے سے، ہوتے ہی نہیں ہمارے سے. حسن بصری کا نام سنا؟ چلو آگے کی طرف بزرگوں سے سنے واقعے کبھی کبھی ذہن میں نکل آتے ہیں، دل کے اندر آ جاتے ہیں. بڑا اچھا واقعہ اسی بالکل اسی محفل کے مطابق آ گیا اللہ کے فضل سے. حسن بصری بہت بڑے بزرگ گزرے. رابع بصری یہ دونوں ساتھ تھے، اپنے زمانے کے بڑے گریٹ اللہ والے تھے. تو اللہ والوں کی جیسے مجلس لگتی ہے، اس میں درویش بیٹھتے ہیں، اللہ والے لوگ آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، باتیں سن کے ان پہ عمل کرتے ہیں. یہ مجلس ہے اللہ والوں کو، جس کو کہا جاتا ہے. ہر روز اللہ والوں کو اس کی مجلس لگتی ہے، عشاء کے بعد خاص طور پہ، تہجد کے بعد، فجر کے بعد. یہ ڈیفینیٹلی معمول ہے اللہ والوں کی مجلس روح قائم ہوتی ہے. تو ان کی مجلس قائم تھی، اور وہ اللہ والے تھے، بہت بڑے انسان تھے. سینہ کھلا تھا ان کو، تو مقام ہی بہت بلند تھا. ان کی محبت میں شروع کروں گا تو اور بات لمبی ہو جائے گی. تو ایک قرآن کی آیت پہ تفسیر فرما رہے تھے. وہ آیت میں سوچتا ہوں، لا اضیع اجرا من احسن عملا. یہ قرآن کی آیت ہے. عام آدمی جب قرآن کی آیت کی تفسیر کرے کچھ اور ہوتی ہے، جو اللہ والا کرتے ہیں ان کے سینے سے انوارات نکلتے ہیں، جو زبان تک آتے ہیں وہ تو عجیب و غریب دنگ رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے علماء مفتیان بھی کہ یہ کہاں سے پوائنٹ آ گئے. ہوتا وہی قرآن ہے، کیونکہ قرآن تو ایک ایسا سمندر ہے، وہ تو موتیوں سے فل ہے بالکل. وہ تو کیپیسٹی پہ ہے، کون کتنا بڑا تراک ہے. تراک سمجھتے ہیں؟ سوئمر ہے. کہ اس سمندر میں جو بہترین، جتنا بہترین تراک ہوگا اتنے ہی نیچے جائے گا اس سمندر کے، اور وہیں سے ویسے موتی نکال کے لے جائے گا. قرآن کی شان تو ایسی ہے، کوئی کسی کا ٹھیکہ ہی نہیں ہے اس میں. یہ چند کتابوں میں محدود نہیں ہے کہ اس کے بعد تفسیر نہیں ہوتی اس کی. جنہوں نے تفسیر کر دی اس کے بعد تفسیر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. محدود نہیں ہے چیز. کیوں؟ کس پہ اترا؟ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور آپ کا سینہ مبارک محدود نہیں تھا. علم نشرح اللہ کا صدر، جس کو اللہ پاک کہتا ہے. یہ پڑھی نا یہ علم نشرح، ہم نے تیرے سینے کو کیا کر دیا؟ شرح کر دیا. اور جی کتنا؟ اللہ نے کچھ بتایا نہیں. تو جو اللہ نے اس کو کھول دیا ہوگا، کیوں کھولا؟ اس لیے جو چیز سینے میں ڈالوں گا وہ بھی ایسی چیز ہوگی، وہ بھی اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. من جانب اللہ ہے کہ تیرے سینے کے اندر. اب وہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تولنا شروع کر دیں، مجھے بتائیں. یہ تو آپ کسی اولیاء اللہ کے علم کو نہیں تول سکتے، تو اس نبی کے سینے کو کیسے تول لیں گے؟ اس میں کیا علم تو کیا نہیں علم. عجیب بات ہے نا. کیسے کہہ سکتے ہیں محدود؟ تو لامحدود چیز تھی اور لامحدود علم اس میں ہے. حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کر رہے ہیں اس کی آیت کی، لا اضیع اجرا من احسن عملا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ بھائی لا اضیع اجرا، میں ضائع نہیں کرتا اجر، من احسن عملا، جو اچھا عمل کرتا ہے.
کسی اچھے عمل کا اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ میں اجر ضائع نہیں کرتا، گھبراؤ نہیں، تم عمل کرو احسن. تو احسن کی تفسیر فرما دیتے ہیں. احسن سے مجمع لگاؤ تھا، عاشقین تھے، اور جو احسن کا انہوں نے تفسیر فرمائی، عمل جو بتایا. ظاہر ہے احسن نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، کیا عمل ہی نا سارے اونچی عمل ہے، ذکر اللہ بھی ہے. تو انہوں نے اس احسن عمل کی جو بتایا تو اس پہ مجمع پہ جو غش طاری ہو گیا، چیخنا پکارنا شروع ہو گیا. تو وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ کہتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں کرتا؟ آپ نے بتایا وہ احسن عمل میں بتاتا ہوں تمہیں، کیونکہ اصلاحی مجلس تھی نا وہ. تو آپ نے کیا بتایا کہ احسن عمل کیا ہے؟ توبہ ہے. سب سے احسن عمل کیا ہے؟ توبہ ہے. بات سمجھ نہیں میری؟ نہیں ہاں. تو انہوں نے کیا جب یہ کہا تو اس پر اللہ نے گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو میں کبھی ضائع نہیں کروں گا اس کو. ہر عمل ضائع ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں، لیکن توبہ جو ہے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. انسان توبہ کر لے